إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق اللہ العظیم۔ لائق احترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میری معززات، مکرمات، روحانی ماں اور بہنوں، آج ساڑھے معاشرے جدو انسان گناہ کرتا ہے، کچھ گناہ اس طرح دے نے کہ وہ نقصان انہوں ہی ہوئے گا جڑا گناہ کرنے والا ہے، لیکن کچھ نقصانات اس طرح دے نے کہ وہ گناہ کرنے والے تو نقصان ہوئے گا، لیکن اجتماعی طور تے معاشرے نو بھی جڑے لوگ اس معاشرے اندر رہ رہے ہیں انہوں بھی نقصان ہوئے گا۔ یعنی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہ کرنا تو مینوں ہی نقصان ہے، تینوں کی تکلیف ہے۔ کچھ نقصان تو انہوں ذاتی ہے ہی نہیں، لیکن کچھ نقصان ایویں دے نے وہ انسان گناہ کرے تو سارا گناہ دا وبال انہوں نے ملتا ہے، ان دا عذاب انہوں نے اتنے آتا ہے۔ اج دا میرا موضوع بھی یہی ہے کہ انسان جڑا گناہ کرتا ہے تو کی نقصان ہوندے نے فردن اور کیڑے نقصان نے کہ اجتماعی طور تے جڑے سارے معاشرے کو نقصان ہو رہے ہیں وہ کیڑے نقصان نے۔ پہلا نقصان جدو انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرن دی وجہ تو ان دا دل جڑا ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے، ان دے دل نو زنگ لگ جاتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن، اور ایک حدیث سے الفاظ نے ان العبد، کہ جدو بندہ گناہ کرتا ہے یا مومن گناہ کرتا ہے، فرمایا کہ ان دے گناہ دی وجہ تو ان دے دل تے نقطہ لگ جاندہ ہے، سیاہ نقطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دے دل تے لا دیندے نے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر گناہ کرن تو بعد انسان توبہ کر لے، استغفار کر لے اور وہ گناہ نو چھڑ دے، ان دے تو پیچھے ہٹ جائے، فرمایا سُقِلَ قَلْبُهُ، تو آپ نے فرمایا کہ ان دا دل صاف ہو جائے گا، جیڑا سیاہ نقطہ ان دے دل تے لگیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دا دل صاف کر دیں گے۔ وَإِذَا زَادَ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ، اگر انسان گناہ نہ چھڑے بلکہ زیادہ گناہ کرتا ہے، اصرار کرتا ہے، گناہ دیتے گناہ کیتی جا رہا ہے، فرمایا کہ ان دا دل نقطے لگ لگ کے سارا دل کالا ہو جاندہ ہے۔ فَذَلِكَ الرَّيْبُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو انسان گناہ کردا رہندا ہے، توبہ نہیں کردا، گناہ چھاڑدا نہیں، فرمایا کہ ان دے دل تے مور لگ جاندی ہے، جن دے بارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ اسی انہاں دے دلاں تے مور لا دینے ہاں، ہن انہوں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔ بلکہ ایک حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ گناہ دا نقصان کی نقصان ہے، ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، کہ جیڑی نیکی ہے نا، نیکی اے چہرے تے نور لے کے آندی ہے، ونوراً فی القلب، نیکی کرن نال جدو انسان اچھے کام کردا ہے دل دے اندر بھی نور پیدا ہوندا ہے، دل دے اندر روشنی پیدا ہوندی ہے، وسعۃً فی الرزق، نیکی کرن نال انسان دا رزق وافر ہو جاندہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق بہت زیادہ دیندے نے، وقوۃً فی البدن، اور نیکی کرن نال انسان دی جڑی جسمانی قوت ہے زیادہ ہو جاندی ہے، ومحبۃً فی قلوب الخلق، اور نیکی جدو انسان کردا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دی محبت دوسرے لوگوں نے دل چ پا دیندے نے، لوگ ان دے نال محبت کرنا شروع کر دیندے نے۔ اور ان دے برعکس جیڑا انسان گناہ کردا ہے، فرمایا وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، گناہ کرن دی وجہ تو ان دا دل جیڑا چہرہ ہے ان دا منہ کالا ہو جاندہ ہے، وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، اور دل دے اندر اندھیرا ہو جاندہ ہے، اور وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ وَوَهْنًا فِي الْبَدْنِ، بدن جسم کمزور ہو جاندہ ہے، وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، رزق دی تنگی آ جاندی، اور فرمایا وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ کرن دی وجہ تو لوگاں نے دلاں چ اون دی نفرت پا دیندے۔ یعنی اگر انسان نیکی کردا ہے، نیکی دا فائدہ ہے کہ دل روشن ہو جاندہ ہے، رزق وافر ہو جاندہ ہے، جسمانی قوت آ جاندی ہے، اور اگر انسان گناہ کردا ہے تو گناہ دا یہ نقصان ہے، چہرہ سیاہ ہو جاندہ ہے، دل چ اندھیرا چا جاندہ ہے، رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنگ کر دیندے نے، اور جسمانی لحاظ نال بھی کمزور ہوندا ہے، اور فرمایا کہ لوگاں نے دلاں چ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دی نفرت ہی پا دیندے نے۔ دنیا دا مال بہت ہے، دنیا میں سب کچھ موجود ہے، جنیاں بھی اللہ نے دنیا دے اندر نعمتاں رکھیاں نے، کوٹھی بنگلہ مال دولت گڈی سب کچھ موجود ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگاں نے دلاں چ ان دی نفرت پا دیندے۔ اگر یہ نیکی انسان کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت پا دیندے۔ دوسرا نقصان گناہ دا، فرمایا کہ جدو انسان گناہ کردا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی نظر چ ان دی عزت ختم ہو جاندی، جدو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی نظر چ ان دی عزت ختم ہو گئی تو لوگاں دی نظراں چ بھی ان دی عزت ختم ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایاک والمعصیہ فإن المعصیہ حل سخط اللہ عز وجل، کہ اے لوگو نافرمانی تو بچو، گناہ تو بچو، کیوں؟
جدو انسان گناہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی اندے تے ناراضگی آندی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جنہوں اللہ ذلیل کر دے تو انہوں کو عزت نہیں دے سکتے، اور جنہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت دے دے انہوں کو ذلیل نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث سے فرمایا کہ اگر میری ساری امت انسان جن جنی بھی مخلوق دنیا کے اندر موجود ہے ساری کی ساری امت مل جائے، ساری دی ساری مخلوقات مل جان، اگر انسان نو نفع پہنچان چاہنا کہ انہوں نفع پہنچان سکن، لیکن اگر ان دی قسمت چ نفع نہیں لکھیا، اللہ نے نہیں لکھیا، انہوں نفع نہیں پہنچا سکتا. اگر ساری مخلوقات جمع ہو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دی نفع لکھیا تے کوئی لوگ انہوں نقصان پہنچانا چاہن نقصان نہیں پہنچا سکتے جنی دیر تک اتو آڈر نہیں ہوں. بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ساری دنیا مل جائے، اگر اللہ نے کسی انسان کو عزت دیتی ہے تو انہوں کو ذلیل نہیں کر سکتا، اگر اللہ نے کسی کو ذلیل کر دیتا انہوں کو عزت نہیں دے سکتا. ایک گناہ دی وجہ ہے، ایک گناہ دا نقصان ہے کہ جڑے لوگ گناہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی نظر انہاں دی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے ہاں ان دی عزت نہیں بلکہ اللہ دے سامنے وہ ذلیل ہے. تیسرا نقصان فرمایا کہ گناہ دی وجہ تو انسان شیطان دا قیدی بن جاتا ہے، شیطان اندے تے مسلط ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جیڑا شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے ذکر نو چھڑ دے وے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے ذکر نو پسے پشت ڈال دے وے، ذکر نہیں کرتا، اللہ نو یاد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی انہیں تے شیطان مسلط کر دینے ہیں اور وہ شیطان ان دا ساتھی بن جاتا ہے، ان دا دوست بن جاتا ہے، جدھر چاہے انہوں لے جاتا ہے. خیر جدو انسان اللہ دا ذکر کرتا ہے، اللہ نو یاد کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، شیطان ان دا دوست نہیں بن، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جدو آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا سی نا، بنایا سی، تو آدم علیہ السلام کو بنان تو بعد سارے فرشتیاں نو یہ آرڈر دیتا کہ سجدہ کرو. ابلیس نے سجدہ نہ کیتا، شیطان نے سجدہ نہ کیتا، تے جدو گلاں ہو گئیاں ساریاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے دربار چو نکل جا، دربار چو کر دیتا گیا. شیطان نے اتنے ایک وعدہ کیتا سی کہ اللہ مینوں مہلت دے دے قیامت تک موت نہیں آنی اور میں بندیاں نو گمراہ کراں گا، لیکن اوتے فرمایا کہ الا عبادک منہم المخلصین، کہ میں گمراہ کراں گا بندے دے اتوں بھی تھلوں بھی دائیں بائیں ہر پاسوں میں دا لاواں گا، لیکن جڑے تیرے بندے ہون گے نا وہ میرے قابو نہیں آون گے. تو جدو دوست ہوندا نا، دوست جدو انسان دوست بن جائے وہ دوست دی گل پھر مننی پیندی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جدو انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو شیطان ان کا دوست بن جاتا ہے، پھر انہوں مشکل نہیں ہوتی، وہ انہوں ادھر لے جائے ادھر لے جائے. اسی واسطے مشہور ہے کہ جڑے دین دے طالب علم نے انہاں پیچھے زیادہ شیطان ہوندے نے. کیوں؟ وجہ کی ہے؟ ایک عام طالب علم ہے، عام بندہ ہے، شیطان نو پتہ ہے کہ میرا دوست ہے، انہوں تو میں کام تے لایا ہی لایا ہے. تے جڑے اے دین دے طالب علم نے نا انہاں نو چھڈ کے تے انہاں پیچھے زیادہ ہوندا ہے، اس واسطے کہ انہاں دین دا کام کرنا ہے، انہاں نو دوست بنانا ہے گمراہ کرنے واسطے. اس واسطے سانو گناہ تو بچ کے نیکی دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے اور سانو نیکی زیادہ تو زیادہ کرنی چاہیے. پنجواں نقصان گناہ دی وجہ تو انسان دا سکون ختم ہو جاتا ہے. آج یہی وجہ ہے نا ہر بندہ پریشان ہے، اللہ نے مال بھی دیتا ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، گھر بار ہے، گڈی ہے، لیکن پریشانی بڑی ہے، بے سکونی. وجہ گناہ انسان جدو کرتا ہے سکون نہیں ملتا. آج تو اگر کوئی 10-20 سال پہلے چاہیے نا تو کسی کو سائیکل ہوندی سی، کسی کو سائیکل بھی نہیں ہوندی سی، موبائل کا نام و نشان ہی کوئی نہیں سی، لیکن 50-50 ہزار تے لکھ دے موبائل بھی رکھے نے. ایک گھر میں 2-3 موٹر سائیکل بھی آئی نے، نہیں تو کم از کم ایک تو ضرور ہے. یعنی اللہ نے سانو اینیاں سہولتاں دیتیاں نے، اینیاں نعمتاں دیتیاں نے، لیکن پریشانی پھر بھی.
دل دا سکون کوئی نہیں. وہ کس طرح ملے گا؟ دل دا سکون جڑے غریب لوگ نے جنہاں کول شاید اپنا گھر بھی نہیں, کوئی موٹر سائیکل بھی نہیں, کوئی نعمتاں بھی نہیں, انہاں کولوں پوچھ کے دیکھو تو وہ کہن گے الحمدللہ اللہ نے جڑا دل دا سکون دیتا ہے نا یہ سب کچھ ہے, سب تو بڑی نعمت دل دا سکون ہے. تو جدو انسان گناہ کرتا ہے تو دل دا سکون اللہ سبحانہ و تعالیٰ اندر کو چھین لیندے ہیں, انہیں سکون نہیں ملتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. جدو انسان میرے ذکر تو اعراض کرے گا, میرے ذکر نو چھڑ دے گا, ذکر تو مراد قرآن ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي کہ جیڑا بندہ میرے قرآن نو چھڑ دے گا, ان دے احکامات نو چھڑ دے گا, فرمایا کہ قیامت والے دن دو نقصان ہون گے انہوں. ایک کہ ان دی معیشت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دے مال کے اندر تنگی کر دیں گے, معیشت تنگ کر دیں گے. دوسرا نقصان فرمایا کہ قیامت والے دن انہوں انا کر کے اٹھایا جائے گا. وہ انسان پھر اتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سوال کرے گا یا اللہ دنیا دے اندر میں ٹھیک سی, نظر بھی آندا سی اور میری نظر بھی بڑی تیز سی, میں دوروں دیکھ لیندہ سی, کی ہویا کہ میں اپنا قیامت والے دن چنگا بھلا فوت ہویا تے نظر نہیں آ رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمان گئے کہ کیا دنیا تے تو مینوں بھلا دیتا میں تینوں بھلا دیتا, میرے احکامات تیرے کو لائے تو پڑھے نہیں, ان دے تے عمل نہیں کیتا. تو فرمایا کہ اج دنیا دے اندر پریشانی یہ ہوئے گی کہ ان دی معیشت تنگ ہو جائے گی, اور قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہوں انیا کر کے اٹھان. وجہ صرف گناہ دی وجہ قرآن نو پسے پوچھ ڈالنا. ساڑھے اتنے مشہور ہے, اگے بھی کئی دفعہ بیان کیتا ہے کہ ساڑھا اتنے مشہور ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي جن نے میرے اپنا ذکر نو پسے پوچھ ڈالیا, پیچھے کیتا, یعنی یا قرآن ہے تو قرآن نو اسی سمجھنے بھی اگر پیچھے ہو گیا تو کنڈ ہو گئی, پسے پوچھ ڈال دیتا. اے کنڈ نہیں, کانڈ اے آ بھی ان دی احکامات اگر اسی پیچھے چھاڑ دیتے نہیں. سانو ایک ایک چیز دا پتہ ہے, ایک ایک مسئلے دا پتہ ہے, لیکن اسی ان دے عمل نہیں کرتے. اے آ اعراض. اعراض دا مطلب اے نہیں بھی آ قرآن ہے تو پیچھے پہ آیا تو یہ اچھا ہو رہا ہے تو کنڈ ہو رہی نہیں. وہ احترام کرنا چاہیے اپنی جگہ تے, لیکن اصل احترام قرآن اور حدیث کا یہ ہے کہ انہوں دل چ بچایا جائے, ان دے عمل کیتا جائے. یہ ہے ان دا احترام. چھٹا گناہ ان دی سزا, ان دا نقصان فرمایا کہ گناہ دی وجہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیڑیاں نعمتاں دیتیاں نے وہ نعمتاں بھی اللہ کھو لیندے نے, اور آئندہ جیڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت دینی ان دے تو انسان محروم ہو جاندہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیتا. فرمایا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے جدو جنت چھڑیا سی نا, کی فرمایا سی کہ اے درخت تے ان دے کول نہیں جانا, دانا نہیں کھانا. آدم علیہ السلام نے شیطان دے بہکاوے چ آ گئے تے دانا کھا لیا. غلطی ہو گئی, اس ایک ہی غلطی دی وجہ تو, صرف ایک غلطی ہوئی, اللہ دی نافرمانی ایک کیتی ہے تے اج اسی دنیا تے بیٹھے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کر دیتا ایک ہی غلطی دی وجہ. ذرا سوچو تو صحیح کہ ایک ہی غلطی دی وجہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت لے لی, جنت وچوں آدم علیہ السلام نے اپنے نبی نو کر دیتا. اسی ایک دن چ کنیاں غلطیاں کرنی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی نافرمانیاں کنیاں کرنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی سی ساڑھے واسطے, ایس امت واسطے. پہلیاں امتاں نا ایک ہی غلطی دی وجہ تو عذاب آیا سی. مریم علیہ السلام دی قوم ہے نا تے او ناپ تول چ کمی کرتی سی, ایک غلطی سی انہاں دی پوری قوم کے اندر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہاں تے عذاب نازل کر دیتا. نوح علیہ السلام دی قوم چ ایک غلطی سی, لوط علیہ السلام دی قوم چ ایک غلطی سی. ایک ایک غلطی دی وجہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساریاں قوماں نو تباہ تے برباد کر دیتا, کوئی نام و نشان نہیں. وہ طاقتور بڑے سی. قرآن کہندا ہے, حدیث کہندی ہے, تاریخ کہندی ہے, اینے طاقتور سی. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا پہاڑاں نو اپنے ہاتھ نال کہیں توریت کے گھر بنا لیندے سی, اینے طاقتور سی. لیکن ایک ایک غلطی دی وجہ تو
کسی دے چیخ عذاب کی آیا چیخ اینے طاقتور اینے وڈے قرآن کہندا ہے کہ جویں کھجوراں نہیں ہوندیاں تے جدوں چیخ وجی تے انہاں دے کلیجے پاڑ گیا کن پاڑ گیا تے او اس چیخ نو سہ نہ سکے اسی تا نکے نکے کچھ بھی نہیں ہے اللہ دے ہاں خیر گل کرن دا مقصد یہ بھی ایک ایک غلطی دی وجہ تو انہیں ساریاں قوماں تے عذاب آئے تے ساری تباہ و برباد ہو گئے لوط علیہ السلام دی قوم چ دیکھ لو او غلطی ساڈے چ موجود ہے شعیب علیہ السلام دی قوم چ غلطی ناب تول چ ساڈے چ موجود ہے دونوں طرف ڈنڈی مار رہے ہیں اگر کوئی ناب تول کرن والا ہے وہ بھی ڈنڈی مار لیا جیڑا گاہ کے وہ بھی اندر ڈنڈی ماریا ہوئے گا یعنی ایک ایک چیز ایک ایک گناہ ایک ایک نافرمانی جڑیاں پہلیاں قوماں چ ایک ایک سی ساڈے چ ساریاں پائیاں جا رہی ہیں لیکن عذاب نہیں آنا کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت واسطے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت نو اجتماعی عذاب چ مبتلا نہ کری جویں پہلیاں امتاں تے آیا سی اگر ویکھیا جاوے نا تے بچدا کچھ نہیں بھی جن ساری قوم دے اندر گناہ نہیں تو گناہ کرن نال انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیڑی نعمت دیتی ہے وہ بھی کھو لیندے نے تے جیڑی نعمت آئندہ تو ملنی ہے وہ بھی نہیں ملتی یہ گناہ دی سزا ہے اس واسطے گناہ چھڈنا پینا ہے اور آخری ستواں نقصان جیڑا گناہ دا ہے برکت ختم ہو جاندی برکت مال وچ نہیں ہوندی صرف مال وچ نہیں ہوندی برکت جان وچ بھی ہوندی برکت اولاد وچ بھی ہوندی ہے برکت مال وچ بھی ہوندی ہے برکت علم وچ بھی ہوندی ہے برکت گھر وچ بھی ہوندی ہے یعنی ہر شے وچ برکت ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جڑا انسان گناہ کرتا ہے برکت ختم کر دیندے قیامت دی نشانی ہے نا کہ قیامت دی نشانیاں وچوں ایک یہ بھی نشانی ہے کہ سال جڑے نے وہ مہینیاں دے برابر ہو جان گے مہینے ہفتیاں دے برابر ہو جان گے ہفتے دناں دے برابر ہو جان گے ایویں آپ آندے نہیں ہوندے بھی یار کل دی گل ہے تے پہلے جڑے امام مدینی رحمہ اللہ دے بارے آندا ہے کہ جدوں فوت ہوئے سی نا تے فوت ہوئے تے انہاں دے 20 صندوق جڑے انہاں ہاتھ نال لکھے سی نا انہاں دے گھروں نکلے سی 20 صندوق جڑے انہاں ہاتھ نال لکھے سی اللہ نے اتنی برکت پا دیتی زندگی چ کنی کو ہوئے گی 40 سال 50 سال 60 سال بس اس تو زیادہ نہیں 60 سال دی زندگی چ صندوق بھرے نکلے انہاں دے جڑے ہاتھ نال لکھے نے اج کمپیوٹر ہے تے کنی تیز وہ لکھدا بھی ہے لیکن میرا خیال ہے بھی انہیں صندوق نہیں کسی دے گئے بھی جنہیں لکھے ہو ادو قلم نہ لے کے وجہ اللہ نے برکت پائی سی ٹائم دے اندر برکت سی مال دے اندر برکت سی اولاد دے اندر برکت سی علم دے اندر برکت سی آج کل ہر چیز سے برکت ختم ساڑھے کول مال وافر ہے سب کچھ موجود ہے اللہ کی نعمتیں موجود نے لیکن آخر ایک ہی چیز مکدی بھی کی کریے پوری نہیں پیندی وہ وجہ یہی ہے بھی ساڑھے مال کے اندر اولاد کے اندر سب کچھ برکت ہی نہیں ہے تو وجہ گناہ دی وجہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت ہی ختم کر دیتی اس واسطے سانو زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرنیاں چاہیے نے 8واں نقصان شرم و حیا ختم ہو جاتا ہے جڑا انسان گناہ کرتا ہے شرم و حیا یہ بھی ایمان دا ایک شعبہ ایک حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث ہے کہ جن دے اندر شرم و حیا ایمان دا ایک حصہ موجود ہے ان دے اندر اور پہلیاں امتاں دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نبی فرماندے سی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت جدو انسان دے اندر شرم و حیا ختم ہو جائے نا پھر وہ گناہ میں اعلانیہ کرتا ہے انہوں کوئی پتہ نہیں کہ گناہ میں کر رہا لوگوں نے سامنے کرتا پیا چھپ کے کرنا چاہیے نہیں ان دے اندر شرم و حیا ہی نہیں پھر وہ بجائے کہ گناہ نو ایک آر سمجھے یا گناہ سمجھے نہیں وہ بلکہ لوگوں نے سامنے ڈٹ کے گناہ کرتا ہے کہ مینوں کوئی روکنا لے گا شرم و حیا ختم ہو گئی تو جن دے اندر شرم و حیا گناہ نہیں کرتا جدو شرم و حیا ختم ہو جائے تو پھر فرمایا کہ وہ جیڑا مرضی اپنی بہن اپنی بیٹی اپنی بیوی انہوں شرعام اجازت دے رہا ہے بازار چ لے کے جا رہا ہے کہ شرم و حیا ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوس دی دعا قبول نہیں ہوندی دیوس کنوں کہندے نے اللہ دی یقر فی اہلہ الخبث دیوس انہوں کہندے نے کہ جن دی ماں جن دی بہن جن دی بیٹی جیڑی ان دی متحت ہے اگر وہ ان دے آنکھیں نہیں لگ دی وہ یعنی بے حیائی ہے فحاشی اتر آندی ہے انہوں پتہ ہے
لیکن انہوں پتہ ہونے دے باوجود انہوں منع نہیں کرتا تو یہ بے حیائی جڑی ہے انہوں روکدا نہیں. فرمایا کہ یہ دیوس ہے، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. واقعہ جڑا بڑا مشہور ہے، اپنے خطیب صاحب سناتے ہوندے نے کہ ایک شیخ صاحب جڑے بچوں پڑھاتے سی تے جدوں یہ حدیث پڑھی نا کہ دیوس، تے طالب علماء نے سوال کیتا بھی استاد جی دیوس کنوں کہندے نے، ان دا کی جواب ہے؟ وہ کہن لگے بھی یہ جواب نہ اثر تو بعد جدو میری بیوی میرے نال ہوے گی نا تے ادو میرے کو سوال کریا جی. ادو انہیں سوال کیتا جدو بگی تے بہ کے جا رہا سی، کیونکہ ان دی شیخ صاحب دی بیوی پردہ نہیں کرتی سی. تو بچیاں نے ٹھل کے سوال کیتا کہ شیخ صاحب دسو دیوس کنوں کہندے نے؟ تو کہن لگے مینوں ویکھ لو دیوس. تو بیوی حیران رہ گئی بھی تسی دیوس کیوں بن گئے؟ فرمایا کہ جن دی بیٹی، جن دی بہن، جن دی بیوی، جن دی جڑے اندر متحد ہے وہ پردہ نہ کرے، فرمایا کہ وہ دیوس. اس واسطے جدو شرم و حیا ختم ہو جائے تو شرم و حیا ختم ہونا یہ بھی گناہ دا سبب، یعنی گناہ دی وجہ تو شرم و حیا ختم ہویا. اس واسطے جڑیاں لڑکیاں ہوندیاں نا، لڑکیاں دے اندر شرم و حیا بہت زیادہ ہوندا، کیونکہ مرد دی بنسبت گناہ عورت دے اندر بہت کم ہوندا. تو اس واسطے لڑکیاں اندر شرم و حیا بہت زیادہ ہوندا. نواں نقصان جڑا گناہ دا رزق تو محرومی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق اندے کو کھو لیندے نے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيَّةٍ يَعْمَلُوهَا. آدمی کسی گناہ دی وجہ تو جڑا گناہ کردا ہے اور رزق تو محروم ہو جاتا ہے. ایک آدمی اپنا صدقہ دین واسطے نکلیا کہ میں فلاں گھر صدقہ دینا، تو جدوں دے دروازے تے پہنچے نا صدقہ دین واسطے، اگوں گھر چو آواز آ رہی سی گانے دی، اتوں ہی واپس مڑ گیا تو وہ صدقہ کسی ہور نو دے دیتا. تو رزق اون دے دروازے تو واپس مڑ گیا. دروازے تو واپس کیوں مڑا؟ گناہ دی وجہ تو. اج بھی اگر کوئی جو جڑے لوگ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، پتہ ہے کہ فلاں میری فصل ہے تو اتوں مینوں فائدہ ہی ہونا ہے، ڈیل بھی ہو گئی ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے، لیکن انسان نے گناہ کوئی ایویں دا کر لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ رزق کو محروم کر دیتا، انہوں جڑا فائدہ ملنا چاہتے تو محروم کر دیتا ہے. تو گناہ دی وجہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق بھی کھو لیندے نے. اور 10واں نقصان گناہ دا یہ ہے کہ علم تو محرومی. علم نافع اس بندے نو نہیں ملتا. علم بڑی چیز ہے. امام شافعی اپنے استاد کو سوال کرتے ہیں کہ میں نا میرا حافظہ بڑا کمزور ہو گیا ہے تو میں کی کرا، مینوں چیز یاد نہیں ہوندی. امام وقی رحمہ اللہ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیتا، کہن لگے کہ فَإِنَّ الْعِلْمَ فَضْلٌ مِّنْ إِلَٰهِ وَفَضْلُ اللَّهِ لَا يُؤْتَى لِعَاصِي. انہاں حافظے دے بارے سوال کیتا تو کہن لگے استاد نے جواب دیتا کہ اے جڑا علم ہے نا جن دے بارے سوال کیتا جا رہا ہے اے اللہ دا نور ہے، تے اللہ دا نور اس بندے نو حاصل نہیں ہوندا جڑا اللہ دا نافرمان ہوئے. یعنی ایس دل وچ اللہ دا نور تے اللہ دی نافرمانی جمع نہیں ہو سکتی. یا تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوئے گا یا روشنی روشنی ہوئے گی. اگر ایس دل کے اندر روشنی ہے، نور ہے، تو اللہ دا علم، قرآن حدیث دا علم موجود ہوئے گا. اگر اندھیرا ہے تو وہ گناہ دی وجہ تو ہے، گناہ ہو من کے علم نہیں ہوئے گا. اس وجہ تو میں کہنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کسی نے شرف بخشا ہے نا اے مسلے تے کھون دا، یہ عام چیز نہیں. اللہ نے انہوں چنے ہیں، کسی انسان نے نہیں. تے جیڑا بندہ گناہ تے گناہ کرتا رہے گا، گناہ تے گناہ کرتا رہے گا، توبہ استغفار نہیں، لوگوں نے دھوکہ دیندہ رہے گا، تے کوئی ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سیٹ تو اٹھا کے انہوں پیچھے مار گا. وہ بندہ ایک قابل ہی نہیں ہے گا. یہ مسئلہ عام نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہوں علم دیتا ہے جن دی وجہ تو وہ ان قابل بنے ہیں. لیکن اگر انسان گناہ کرے گا، گناہ دی وجہ تو انہوں علم نہیں ملے گا. فن مل سکتا ہے، ہنر مل سکتا ہے. فن جڑا عام سکول دا ان فن کیا جا سکتا ہے، ہنر کیا جا سکتا ہے، لیکن علم نہیں. علم قرآن حدیث دا نام. اس واسطے اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے، گناہ دی وجہ تو علم تو محروم ہو جاتا ہے. 11واں نقصان کہ مشکلات اور مصائب، پریشانیاں دے پہاڑ ہون دیتے انسان دے ٹوٹتے ہیں جدو انسان گناہ کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماندے نے وَمَا أَصَابَكُم بِمُصِيبَةٍ
فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ کہ جڑے تواڈے تے پریشانیاں آندیاں نے مصیبتاں نے تواڈے تے وہ تواڈے ہتھاں دی کمائی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان نیکیاں کرتا ہے دل تو اندر اندر اخلاص بھی موجود ہے نیک بھی بڑا ہے ہر کسی نال صلہ رحمی بھی کرتا ہے لیکن اندر تے مشکلیں نے دو چیزاں ہو سکتیاں نے۔ اگر ان کا تعلق اللہ نال مضبوط ہے پھر یہ اندر تے آزمائش، اگر اللہ نال تعلق مضبوط نہیں اللہ تو دور ہے قرآن تو دور ہے حدیث تو دور ہے دین تو دور ہے فرمایا کہ وہ اندر واسطے عذاب ہے وہ آزمائش نہیں۔ نبیاں تے جنی بھی آزمائش آئی امتحان ہے ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کنیاں آزمائشاں پاس کیتیاں نے کنے امتحان پاس کیتے ہیں انہوں بندہ عذاب نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جتنے بھی نبی آئے نے انہوں کا تعلق اللہ نال مضبوط رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے دے ایمان کے مطابق انہوں دا امتحان لیندے نے کہ میرا بندہ بھی پاس ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو گناہ کی وجہ تو مشکل بھی آتی ہے پریشانی بھی آتی ہے مصیبت بھی آتی ہے اور آخری چیز گناہ کا جڑا نقصان ہے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ بعض گناہ ایویں دے نے کہ وہ انسان جی میں غیبت کرن نال اگر میں نیکی کیتی ہے کسی دی غیبت کراں گا گناہ ہے وہ میریاں نیکیاں اگے ٹرانسفر ہو جاندیاں جن دی غیبت کیتی جا رہی۔ تو بعض گناہ ایویں نے ان دا نقصان کلے ہوئے گا اور بعض دفعہ ایویں نہ بھی انہاں نیکیاں بھی خراب ہو جاندیاں انہاں نیکیاں بھی ختم ہو جان گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سانو قرآن و حدیث سمجھ کے اللہ تعالیٰ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے جدوں تک زندہ رکھے اسلام تے جدوں اپنے کول بلائے ایمان دی حالت بلائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔